میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث، ہمیں پابند بنایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، ہر وہ بات جس سے وہ روکیں اس سے باز آ جائیں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، اب ان کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ پوری امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً اس مہینہ میں بہت سی بدعات ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عید جو منائی جاتی ہے میلاد النبی کے نام سے، اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور اس طرف ہماری توجہ بالکل نہیں جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اس پوری امت پر کہ ہم وہ پورے کریں، بلکہ ہم خرافات، بدعات اور ایسی بدعات کہ دیکھ کر سن کر شرم آتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اور آپ کی شان اونچی کرنے کے نام پر، یعنی آپ کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، اور پھر نعلین مبارک لٹکا کر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ نعلین مبارک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ان کے اوپر نقش مختلف قسم کے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، قرآنی آیات بھی لکھ لی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور پھر کیک بنائے جاتے ہیں، ان پر کعبہ کا نقشہ، مسجد نبوی کا نقشہ اور کچھ نام اس طرح، اور پھر انہیں چھری سے کاٹا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر شیطان نے ہمیں بہکایا، ہم بہک گئے، اور کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ نبی کی توہین کا یہ پہلو نکلتا ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہی حکم ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس یہ رسول آیا ہے، بالحق، حق لے کر آیا ہے، اور آیا بھی اپنی طرف مرضی سے نہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ جو حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا۔ فآمنوا، تو تم ایمان لے آؤ۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہیں مانو گے، کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
اللہ کو کیا کمی ہو اگر نہیں مانو گے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو خوب پتہ ہے، ہر بات جانتا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان لانے کا حکم دیا۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور جو نور ہدایت قرآن ہم نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور یاد رکھو واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار۔ تو میرے بھائیو، ایمان لانے کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ آپ کو سچا رسول اور سچا نبی مانا جائے، یہ سب سے پہلا حصہ ہے، سچا رسول اور سچا نبی تسلیم کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق سمجھا جائے جو آپ دین لائے، اور تیسرے نمبر پر آپ کو آخری نبی سمجھا جائے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی، خاتم النبی، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، آخری نبی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بار بار اللہ یہ جملہ بولتا ہے کہ اللہ تمہاری ہر کیفیت کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے سب باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، جو تم کرتے ہو سب اللہ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، کہ اس امت کا کوئی بھی فرد، یہودی ولا نصرانی، یہودی ہو یا نصرانی، کہ اس امت کا یعنی یہ امت دعوت کا ہر فرد جو بھی یہ میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جتنے ادیان سابقہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے، وہ سب منسوخ ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے، باقی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اخروی نجات آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں، اخروی نجات آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بلا شک سابقہ ادیان کو مانتے ہوں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہودی ہو یا نصرانی، عیسائی، اس کے ذمے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، چاہے وہ اپنے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا تھا، عمل کرتا تھا، صحیح تھا، اور پھر یا عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا تھا اور بالکل صحیح طریقے سے چلتا تھا، اپنی زندگی گزار رہا تھا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق، بلا شک۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان پر ایمان لانا ضروری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہ یہودی نہ سمجھے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو مانا تھا، میں نے عمل کیا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق، میں نے حضرت عیسیٰ کو مانا تھا، کوئی عیسائی کہے کہ میں اس کے مطابق چلتا تھا۔ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور جو اس وقت موجود ہے یہودی یا کوئی عیسائی تو وہ ایمان نہ لایا اور اس حالت میں مر گیا، تو فرمایا اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سب سے پہلا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق کیا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر یہی حکم تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، جو امیر بنائے گئے ہیں جماعت کے یا جو بھی اقتدار میں ہیں، تم پر نگران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی مانو، یہ اللہ نے حکم دیا۔ لیکن یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ لگایا، واطیعوا الرسول، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ لگایا، لیکن جب واولی الامر منکم فرمایا وہاں اطیعوا نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی ان کی بھی اطاعت ہی کا حکم ہے۔ تو نقطہ یہ ہے کہ اصل اطاعت ان دونوں کی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ اس کے تابع ہو، جب تک وہ ان دونوں کے مطابق، پھر ان کی اطاعت۔ اگر وہ غلط ہیں تو پھر ان کی کوئی اطاعت۔ یعنی یہ نقطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سنت سے ہٹ کر کوئی عمل بھی ہے وہ باطل ہے۔ سن لیں، سنت سے ہٹ کر کوئی عمل بھی ہے، یہ اللہ کے اس حکم سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عمل سنت سے ہٹ کر ہے وہ عمل باطل ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح سے اطاعت کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور چند فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَهُوَ نَائِمٌ، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَةٌ، آنکھ سو رہی تھی، یہ نبی کی شان ہے، آنکھ سو رہی تھی اور دل جاگ رہا تھا۔ فقالو، وہ فرشتے آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ایک گھر بنائے، وجعل فیہا مأدبہ، اور اس میں ایک دسترخوان لگا دے، وبعث داعیا، پھر ایک پکارنے والے کو، منادی کرنے والے کو بھیجے کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ یہ گھر ہے، اس گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، جو آئے وہ کھا لے گا، جو آئے گا کھا لے گا۔ فمن اجاب الداعیہ دخل الدار، جو اس داعی کی آواز کو لبیک کہے گا وہ آئے گا اور وہ گھر میں آئے گا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، تو دسترخوان سے کھا لے گا۔ وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جو اس پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ، وہ گھر میں بھی نہیں آئے گا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ،
اور دسترخوان سے بھی نہیں کھا سکے گا۔ یہ بات بتانے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے اولوہا لہو یفقہو، ذرا اس کی تعبیر وضاحت بھی کر دو تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ پھر کہنے لگے کہ آنکھیں وہ سوئے ہوئے ہیں، پھر دوسرے کہنے لگے کہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ پھر وہ بتانے لگے، اس کی وضاحت کرنے لگے، کہنے لگے الدار الجنہ، یہ جو گھر ہے یہ جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو داعی ہیں پکارنے والے دعوت دینے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فمن اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن عصا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے فقد عصا اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہم کتنی سنتیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کبھی غور کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں وہ کر لیتے ہیں کام، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد معیار ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، اور جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے محمد معیار ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی محمد فرق بین الناس، یعنی دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان جو فرق کرنے والی ذات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بالکل اتنا واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بات بیان فرمائی۔ اور تیسرا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے۔ اللہ کے بعد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ کے بعد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے، اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، ایک ہے اعتقادی محبت جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور ایک ہے طبیعی محبت جو کہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہوتی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اعتقادی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور طبیعی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ دوسرے سب سے زیادہ یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ وہ محبت کرتا ہو، باقی سب چیزوں سے زیادہ، باقی سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری بات کہ ایک شخص سے وہ صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے کسی بھی شخص سے۔ یہ بھی ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، تو میری اس سے محبت ہے، یعنی وہ اس لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، تو وہ بھی ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ کافر دوبارہ بننا بالکل ناپسند کرتا ہو۔ أَن يُقْذِفَ فِي النَّارِ، کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، جیسے وہ یہ پسند نہیں کرتا ایسے ہی دوبارہ کفر کرنا
وہ پسند نہیں کرتا، یعنی کفر میں دوبارہ جانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت ہو تو اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ جب ایمان درست ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازماً اس کے دل میں ہوگی، یقیناً ہوگی، اگر ایمان ٹھیک ہے، درست ہے تو۔ چوتھا حق ہے کہ آپ کی ذات کا دفاع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، ان کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن مجید، اس پر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہر موقع پر صحابہ کی سیرت بھری پڑی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ چھلنی ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے، یوم احد کے دن۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتے ہیں تو ایک صحابی ابو طلحہ فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ سامنے نہ آئیں، یصب کا سہم من سہام القوم، کسی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، ہاں میرا سینہ آپ کے سینے کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع۔ اور حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ سعد بن ربیع کہاں ہیں، یعنی وہ جنگ احد میں زخمی پڑے ہوئے تھے لوگ، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فکر کرتے تھے۔ اور ایک صحابی سے کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت یہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھ کے آؤ سعد بن ربیع وہ کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم گئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آخری سانسوں میں ہیں۔ جیسے ہی ہم پہنچے تو ہم سے کہنے لگے میری قوم کو جا کر سلام کہنا، اور وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہنا یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ، انہو لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی نبیکم، اگر دشمن کی رسائی تمہارے نبی تک ہو جائے، وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ، اور تمہاری آنکھ جھپک رہی ہے، یعنی تم زندہ ہو، تمہاری آنکھ جھپک رہی ہے، اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے دشمن کی رسائی ہو جائے تو کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا اللہ کے نزدیک۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہاری آنکھ جھپک رہی ہو، تم زندگی تمہارے اندر ہو اور تم نبی کا دفاع نہ کرو، اور دشمن کی رسائی آپ کے نبی تک ہو جائے۔ یہ بات آخری سانس لیتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا، اور یہ سیرت صحابہ ہمارے لیے، کیونکہ یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، تو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو صحابہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کا امت کے ذمے، یہ کہ آپ کا دفاع کیا جائے، ہر طرح سے دفاع کیا جائے۔ پانچواں حق ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ تو لہذا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، پکا کر دے گا، جما دے گا۔
یعنی دشمن کے سامنے تم ثابت قدم ہو جاؤ گے جب اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو. تو اللہ آپ کا لایا ہوا جو دین ہے اس کی حفاظت کرنا یہ بھی، اور اس سلسلے میں مدد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے ذمے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمانہ صبر، ایک وقت آنے والا ہے کہ بہت ہی صبر آزما دن ہوں گے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، کہ دین پر قائم رہنے والے کا اجر 50 شہیدوں کے برابر ہوگا. اس قدر فتنے، اس قدر مسائل، اس قدر مشکلات، پریشانیاں آ جائیں گی کہ 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا دین پر عمل کرنے والوں کو اس موقع پر. اور یہ وقت آنے والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ، جو اللہ کے رسول کرتے تھے میں کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں کچھ تھوڑا سا بھی اس میں سے کچھ چھوڑ دوں. الا عملت بہ، میں ضرور اس پر عمل کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فإنی اخشا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان ترکت شیئا من امرہ، کہ آپ کے حکم میں سے کوئی ایک کام بھی میں نے چھوڑ دیا ان اذیغ، کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے، یعنی تصور کیجئے کتنی بڑی شخصیت ہیں. یعنی نبی کے ساتھی، جو صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اکثر صفات حضرت ابو بکر صدیق میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ آپ کے یار غار، اپنی جان اپنا مال لٹا دینے والے، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی ایک بات پر بھی کو بھی چھوڑ دوں کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اس لیے میرے بھائیوں کہ دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری. چھٹا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کرنا. للہ العزت ولرسولہ، ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق نہیں جانتے. یعنی عزت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، مومنوں کا حق ہے، یہ ان کے لیے ہے. لیکن منافق لوگ اس عزت میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جانتے نہیں اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ، اور تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو، عزت کرو. یہ تمہاری ذمہ داری. اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اور یہ آگے بڑھنے سے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، نبی کے سامنے اونچا مت بولو. یہ ہے ادب جو سکھایا گیا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو پھر ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو. وَتُعَذِّرُوهُ، اور ان کی عزت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو.
वला तजहरू लहू बिलकौल, और बात करते हुए ऐसा अंदाज ना बनाओ कजहर बाज़िकुम लिबाज़, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ अपनाते हो। तमीज़ के साथ बात करो, एहतराम के साथ बात करो, ऐस्तगी से बात करो। अन तहबता अमालकुम, कहीं ये ना समझना, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ही ज़ाया हो जाएं तुम्हारी एक छोटी सी गलती से, कि तुम ऊंची आवाज़ में बोलो और तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए। लिहाजा फरमाया वान तुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए। इसका माना ये हुआ कि नबी की तौहीन के नतीजे में अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और जो लोग नबी की तौहीन किसी तरीक़े से भी करें, यकीनन वो समझ लें कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी है सहाबा का कभी आप उनकी सीरत पढ़ के देखें। सहाबी बताते हैं, हज़रत उसामा बिन शुरैक सहाबी बताते हैं, मैं एक दफ़ा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके सहाबा आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। फरमाया कान्नमा अला रूसिहिम तैर, ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनके सरों पर परिंदे हों, कि हिल जाएंगे तो परिंदा उड़ जाएगा, ऐसे बैठे हुए थे। यानी इस कदर अदब व एहतराम सहाबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। अल्लाह हमारे दिलों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही मोहब्बत डाल दी। फरमाया सातवां हक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप पर दरूद पढ़ना। ये हमारे ज़िम्मे है, पूरी उम्मत पर ज़िम्मे है कि आप पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह भी रहमतें भेजता है और उसके फरिश्ते भी रहमतों की दुआ करते हैं नबी के लिए और तारीफ़ करते हैं। यसल्लून का एक तर्जमा तारीफ़ करना भी और एक तर्जमा रहमतें भेजना। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत से लोग इस आयत को बयान करके बहुत से उलमा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी इस आयत का तर्जमा यूँ करते हैं कि बेशक अल्लाह भी मिलाद मनाता है और उसके फरिश्ते भी मिलाद मनाते हैं, तो ईमान वालों तुम भी मिलाद मनाया करो। यानी अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये यहूदियों का काम था कि अल्लाह की भेजी हुई आयत में यानी खींचातानी करके और कुछ और आगे पहुंचाने की कोशिश करते थे, तो तब्दीली कर देते थे। तो यहाँ पर यही बात है कि अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह रहमतें भेजता है और फरिश्ते रहमतों की दुआएं करते हैं और ए ईमान वालों तुम भी उस पर दरूद भेजा करो। दरूद भेजने का यही माना है आप पर रहमत की दुआ की जाए, सलामती की दुआ की जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी ये दुआ की जाए। यही सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना यही है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, एक दफ़ा दरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशर सलावत, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। वहुत्तत अन्हु अशर खतियात, 10 गलतियाँ माफ़ कर देता है। और रुफ़िअत लहू अशर दरजात, और 10 दर्जे बुलंद कर देता है एक दरूद पढ़ने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है। बहुत सी रिवायात में ये कहा गया है कि जब कोई मुश्किल हो अल्लाह को तो याद करो ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। कसरत से दरूद पढ़ने से अल्लाह इंसान के बहुत से मामलात हल कर देता है। और आप फरमाते हैं अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, बखील है वो, कंजूस है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। और एक जगह फरमाया रग़िम अन्हु रजुलिन, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। ये मुहावरा है, जैसे हमारे यहाँ सत्यानाश हो कहा जाता है, इस तरह मिलता जुलता ये मुहावरा है कि उसकी नाक खाक आलूद हो कि ज़ुकिरतु इंदहु, कि मेरा जिक्र किया गया उसके पास, फलम युसल्ली अलैहि, उसने मुझ पर दरूद नहीं पढ़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि
वसल्लम। आठवां हक है कि आपके दोस्तों से भी मोहब्बत की जाए और आपके दुश्मनों से भी नफरत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से मोहब्बत की जाए, सहाबा आपके दोस्त थे, जो आपको मानने वाले हैं वो सब आपके दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत की जाए, और जो आपके दुश्मन हैं उनसे नफरत की जाए। ला तजिदु कौमन, आप अल्लाह फरमाता है आप किसी कौम को नहीं पाएंगे ऐसे कि युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि वो एक तरफ अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, और फिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलह, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन के साथ वो दोस्तियाँ करता हो। वलौ काना आबाहु, अगरचे वो उनके आबा क्यों ना हो, माँ बाप ही क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, उनकी औलाद ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, उनके भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, या उनके ख़ानदान के ही क्यों ना हो, वो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह के दुश्मनों के साथ, चाहे उनके बाप ही हों, चाहे उनके माँ बाप हों, औलाद हो, भाई हों, ख़ानदान के लोग हों, तब भी ये नहीं हो सकता कि वो उनसे मोहब्बत करते हों, दिली मोहब्बत। तो अब्दुल्ला बिन उबई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की, उनके वालिद ने हज़रत अब्दुल्ला के वालिद ने जब बदतमीज़ी की तो उनके बेटे, जो मुनाफिकों का सरदार था, उनके बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बाप का सर काट के ले आऊँ। यानी बदतमीज़ी की है आपके साथ, मैं अपने बाप का सर काट के ले आऊँ। जंगों में बाप बेटा अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो आमना सामना होता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक बेटा एक जंग में आमना सामना हुआ, तो बाद में अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, फलां जंग में आप मेरे बिल्कुल वार के नीचे थे, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरे वार में एक दफ़ा भी आ जाते मैं कभी तुम्हें ना छोड़ता, क्योंकि तुम नबी के दुश्मन थे। यानी ये जज्बा था, कब कोई रिश्तेदारी, कोई अजीज़दारी, कोई इस तरह की बात नहीं। यानी ये सहाबा में कितने ही जंगों में एक सहाबी ने अपने मामू को कत्ल किया क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से मोहब्बत और आपके दुश्मनों से नफरत, ये भी हक़ है। ये आठवां और नवां और आखिरी हक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके सहाबा से भी मोहब्बत की जाए। अहले बैत में आले मोहम्मद, आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास और अज़वाज मुतहरात सारी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, आपके चचा और उनकी औलादें, बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, ये सब आपके आल में से हैं। इन सब से मोहब्बत हमारा ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हैं वो पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।